آج کا نوجوان کس سمت جا رہا ہے؟ آج کا نوجوان کہتا ہے مغرب کی تقلید کرو تو کامیابی ملے گی۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، قبر میں بھی کامیابی ملے گی، کل بروز محشر میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر اللہ کا قرآن پڑھنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں تو اقبال کا یہ شعر اپنے گلے میں باندھ دو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو یقین جانے آپ کی زندگی گناہوں سے محفوظ زندگی ہوگی۔ اقبال نے کہا جو مغربی شیدائی ہیں، جو مغربی طور طریقے اپنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اقبال نے کہا، حالانکہ اقبال لندن سے پڑھ کر آیا، اس نے اقبال نے کیا بولا؟ اقبال نے کہا ہر روز یہ ڈوبتا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے، ہر روز یہ ڈوبتا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے۔ کسی کے من میں آئے گا کہ میری زندگی کا دن کم ہو گیا، کسی کے من میں آئے گا چلو آج مشکل کا دن ختم ہو گیا، کسی کے من میں آئے گا کہ کل میری خوشی کا دن آنے والا ہے، لیکن اقبال کہتا ہے نہیں، ہر روز یہ ڈوبتا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے۔ کیا مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے؟ کتنی گہری بات کر دی اقبال نے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ آج میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، جوانیوں کو داغدار کر دیا۔ آؤ، اللہ کی دہلیز کا دروازہ کھلا ہے۔ سنو، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وزیروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مشیروں کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، آپ کے محلے کے چیئرمین کے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن سنو، جو قل اللہم مالک الملک، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ آ جاؤ، آ جاؤ، رب خود کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کی دہلیز سے کس چیز نے دور کر دیا؟ تو اپنے رب کو بھول گیا۔ اللہ تو سب کا ایک، اللہ کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہیں ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اللہ اکبر، جس دور میں آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، آپ کو معلوم ہے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے لوگ بدکاری کے شوقین تھے، آپ کو معلوم ہوگا لوگ زناکاری کے شوقین تھے، لوگ چوریاں کرتے تھے، عورتوں کو چھیڑنا ان کا رواج بن چکا تھا، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی جوانی کی حفاظت فرمائی۔ اگر آپ جوان ہیں، کسی بوڑھے کا سہارا بن رہے ہیں تو بنے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم کیوں غریبوں کی مدد کرتے ہو، تم کیوں مفلسوں اور محتاجوں کے ساتھ جا کر ان کی ہیلپ کرتے ہو، حالانکہ تم اونچے خاندان کے چشم و چراغ ہو، تمہارے ساتھ یہ کام زیب نہیں دیتا۔ آج میں ایک بات کہوں، اگر کوئی مالدار کا بچہ ہے، وہ جا کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے غریب کے ساتھ 2 لقمے کھانا کھا لے اور اپنی جیب سے کھانا لا کر دے اور وہاں سے اس کے خاندان کا کوئی فرد گزر جائے، اس کو تو میں نے چرسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، جملہ فقط یہاں تک آئے گا، مگر یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کھانا بھی لے کر آیا تھا اور اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ جب لوگ عیب تلاش کرتے ہیں تو اچھی باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن عزیزان من، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل کیا جس کے بعد آپ دوسری نیکی کی طرف راغب ہو گئے تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کی پہلی نیکی قبول کر لی۔ اور یاد رکھیں، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں جوانی کے اندر عبادت کرو، جوانی کی عبادت رب کو بڑی محبوب ہے، جوانی کی عبادت رب کو بڑی محبوب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے، آپ کی ایک شاگردہ تھی جو بڑی اللہ رب العالمین نے اسے حسن سے نوازا،
بڑی حسین اور جمیل تھی، اور جوانی کے اندر ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اسے اللہ نے ایک فرزند دیا، اس نے سوچا کہ میری جوانی کی عمر ہے اور میں حسین بھی ہوں، جمیل بھی ہوں، خوبصورت ہوں، مجھے دوسرا رشتہ بھی فوراً مل جائے گا۔ لیکن اس نے کہا میری زندگی تو بن جائے گی لیکن میرے بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی، نہ معلوم بعد میں آنے والا میرے اس بچے کو قبول بھی کرے کہ نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی باتیں ہیں، آپ قرب و جوار میں غور کریں، کہیں پر بچوں کی لڑائیاں، وہ بیوی کے پاس بچہ ہے تو شوہر لینا چاہتا ہے، شوہر کے پاس ہے تو بیوی لینا چاہتی ہے۔ یہ وکیل صاحب سے پوچھے کتنے کیس چل رہے ہوں گے عدالتوں کے اندر۔ طلاق کے نام سے بھی بچو، کبھی سوچو بھی مت۔ آج کل تو آسان ہو گیا نا سارا معاملہ، بیٹی آ کے بول دے دو جملے، ابو اس گھر میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، کہا بیٹا تو بیٹھی رہے ابھی تیرا باپ زندہ ہے، یہ جملہ کہہ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط عمل ہے۔ کہو بیٹا آپ نے قبول کیا آپ کی زندگی، اب آپ جانو اور آپ کا نصیب جانے، آپ نے اب اسی گھر میں مرتے دم تک رہنا ہے۔ اور سنو، جب تک تمہاری موت نہ آئے اس گھر سے تمہاری میت نہیں اٹھے گی، میت اٹھے گی تمہاری تو اسی گھر سے اٹھے گی۔ آپ اس کو ہمت تو دو، آپ اسے کمزور کر کے بٹھا دیتے ہیں، پھر اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آ جائے، پھر آپ کی بچی کا رشتہ نہیں ہوتا، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری کی جو شاگردہ تھی بڑی حسین تھی، اس نے کیا کیا، اپنے جذبات کو قربان کر دیا، شادی دوسری نہیں کی لیکن بچے کی پرورش کی۔ اب بچہ بھی حسین اور جمیل ماں کے اوپر گیا، رنگ روپ بھی ماں کے اوپر گیا، نقش و نگار بھی ماں کے اوپر گئے، کرتے کرتے، اور آپ کو پتہ ہے مصر کی سرزمین حسینوں کی سرزمین کہلاتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، وہاں پر ان کی حکومت رہی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب مصر میں جاؤ تو مصر کی زمین کو بھی بوسہ دیا کرو کہ تو حسینوں کی سرزمین ہے۔ عرض کر رہا تھا، نکاح نہیں کیا، بچہ جوان ہوا، حسین اور جمیل تھا، بری لت میں پڑ گیا، برا ماحول مل گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام حسن بصری کے پاس جاتی اور کہتی ہیں کہ آپ اسے سمجھائیں، میری بات تو سمجھتا نہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، یتیم ہے، تو آپ اسے سمجھائیں۔ حضرت امام حسن بصری کبھی فراغت ہوتی تو اس بچے کو اپنے پاس بلاتے، کبھی گھر پہ چلے جاتے، اسے سمجھاتے، تو وہ بچہ سمجھ نہیں پایا کوئی بات، جس لت میں پڑا ہوا تھا، جس غلاظت کے اندر پڑا ہوا تھا، اسی کاموں کے اندر مگن رہا، حتیٰ کہ حسن بھی اپنا گوا بیٹھا، اور جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی گوا بیٹھا، جسم میں جو جان تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جسم لاغر اور ناتواں ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹا اب تو توبہ کر لو، بیٹا اب تو توبہ کر لو۔ کہا امی آپ کو ایک ہی بات آتی ہے، آپ کو نہیں پتا جوانی میں کتنا مزہ آتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس پھر گئی، کہا وہ بیمار ہے، آپ آ جائیں اسے توبہ کی تلقین کر دیں۔ حضرت امام حسن بصری پھر آئے، اس سے پھر کہا، وہ حضرت امام حسن بصری کی بات کبھی فراموش کر دیتا۔ رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نوجوان جوانی کے اندر مر گیا، اور اس سے آخری جو ملاقات ہوئی حضرت امام حسن بصری سے، ان کی والدہ کی، کہا کہ میرے بچے کا آخری وقت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ امی جان اگر میں مر جاؤں نا تو امام حسن بصری کو کہہ دینا کہ میرا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت امام حسن بصری کے بعد جب وہ خاتون گئی، کہا تو قیلولہ کا وقت تھا، دوپہر کو جو آرام کرتے ہیں مدارس میں تو رواج ہے، اور چائنا کے اندر بھی یہ قانون بن چکا ہے، شاید آپ کو معلوم ہو۔ میں نے ایک ریسرچ کے اندر پڑھا تھا کہ چائنا میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ تمام فیکٹریوں کی آفس کی لائٹیں بند کر کے آدھے پونے گھنٹے کے لیے اسی کرسی پر ذہن کو فریش کرنے کے لیے سلایا جاتا ہے، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو آپ احباب دن بھر جو 6 7 8 گھنٹے صبح سے اٹھتے ہیں تو ذہن کو فریش کرنے کے لیے تھوڑی دیر آنکھ لگا دیا کریں،
المختصر قیلولہ کا وقت تھا، آئی، کہا کہ میرے بیٹے نے یہ پیغام دیا، آپ نے فرمایا جاؤ، وہ ہمیشہ میرا ٹائم ضائع کرتا ہے، میں نہیں آتا، اور اسے کہہ دینا کہ حسن بصری تمہارا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ ماں گھر کی دہلیز پر آتی ہے تو کہا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھانے سے حسن بصری نے انکار کر دیا۔ کہا امی جان انکار کر دیا تو پھر اگلا لاہ عمل میرا سنو، میری وصیت ہے، میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں پٹا ڈال کے مجھے گلیوں میں گھمانا اور لوگوں کو آواز دینا کہ لوگوں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اس کا دنیا میں یہ حال ہوتا ہے، محشر کا حال ابھی باقی ہے۔ یہ وصیت والے الفاظ ابھی زبان پر تھے کہ اتنے میں اس شخص کا، اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری دروازے پر اتنی دیر میں دستک دیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کون؟ کہا حسن بصری۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا سنو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہاں پر نوجوان جو الفاظ کہہ رہا تھا وہ میں اپنے گھر کے اندر سن رہا تھا، مجھے اللہ رب العالمین نے خواب میں آ کر کہا حسن بصری تم کیسے ولی ہو، ہمارے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس کو تو کئی بار میں نے توبہ کی تلقین کی، اب خواب میں باتیں ہو رہی ہیں، میں نے تو اسے توبہ کی تلقین کی، اس نے توبہ نہیں کی۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ آخری وقت جب تم نے انکار کیا جنازہ پڑھانے سے، اس نے آخری وقت میں دل کے اندر ہی توبہ کر لی، اللہ نے اس کی آخری وقت کی توبہ کو قبول فرما کر اسے ولیوں کی صف میں شامل کر دیا۔